شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اگلا چیپٹر دیکھیں گے فضل الصوم، روزے کی فضیلت۔ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ آپ کہیں گے کہ دروازے تو بند ہو جاتے ہیں، شیطان تو بند ہو گئے تو پھر بھی گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ اکثر سوال آتا ہے نا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں گی۔ آپ کا بچہ کسی ایسے بگڑے ہوئے بچے کے ساتھ کچھ دن گزار لے، کوئی آپ کے گھر میں ہی کوئی بچہ آ گیا، مہمان آ گیا، کہیں بچہ چلا گیا، کسی بگڑے ہوئے بچے کے ساتھ رہا، نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا بھی مزاج بگڑ جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں اس کی تو عادتیں بدل رہی ہیں، ایسے تو کبھی نہیں بولتا تھا، ایسے تو کبھی نہیں کرتا تھا۔ خیر پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص چلا جاتا ہے، بچہ دوسرا جو ہوتا ہے چھٹیاں گزار کے، اس کے جانے کے بعد بھی آپ کے بچے پہ کچھ نہ کچھ اثر رہتا ہے۔ جب تک آپ پھر اس کو بعد میں ٹوکتے نہیں، روکتے نہیں، وہ ویسے ہی کرتا ہے۔ یہی حال انسان کے نفس کا ہے۔ شیطان جب اس کے ساتھ کھیلتا ہے نا، تو شیطان خود چلا بھی جائے تو کچھ نہ کچھ اثر اس کے نفس پہ رہتا ہے۔ اور ویسے بھی ہر انسان کے اپنے اندر بھی تو ایک شیطان ہے جو اس کو بدی کا حکم دیتا ہے، تو باہر کے شیطان بند ہونے سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، اندر کے شیطان بند کرنے کی ضرورت ہے۔ اور رمضان یہی پیغام دیتا ہے کہ اللہ نے باہر کے بڑے شیطانوں کو بند کیا ہے، تم اس اندر کے اس شیطان کو بند کرو جو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، جس کا تذکرہ سورہ یوسف میں بھی آتا ہے کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، کیونکہ نفس تو ہمیشہ ہی برائی کا حکم دیتا ہے۔ اگلی بات، رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے۔ دلیل حضرت عطا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت ام سنان سے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس عورت کا نام بھی لیا مگر میں بھول گیا، تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی؟ عورت نے عرض کیا، ہمارے پاس صرف 2 اونٹ تھے، ایک پر میرا شوہر اور بیٹا دونوں حج کے لیے گئے، اب ایک اونٹ گھر میں ہے جس پر ہم پانی وغیرہ لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اچھا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ ثواب تو جو ہے حج کے برابر، لیکن جو مزہ آتا ہے رمضان کے عمرے کا، وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر رمضان میں عمرہ کر لیں تو پھر حج کا فرض ساقط ہو جاتا ہے؟ نہیں، لفظوں پہ غور کریں، ثواب حج کے برابر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ رمضان میں عمرہ کر لو تو حج ساقط ہو گیا۔ ہمارے یہاں عموماً اس طرح کے شارٹ کٹس کو پھر بنیاد بنا کے فرائض سے پیچھے ہٹا جاتا ہے۔ یہاں ایک اور مغالطہ دور کرنا چاہوں گی کہ بعض لوگوں کو عمرے کا بہت شوق ہوتا ہے، پیسے جمع کر کر کے عمرہ کرتے ہیں، اور کئی پھر بہت ایک عمرے کے بعد پھر عمرہ کرتے ہیں، حج نہیں کرتے۔ ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اگر انسان کے پاس بہت نپا تلا رزق بھی ہے اور اس کو شوق بھی ہے تو اس کو پھر حد الوسع کوشش کر کے حج کر لینا چاہیے۔ عمرہ کر لیا یہ سنت تھی، لیکن حج کرنا فرض ہے۔ اگر آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو عمرے پہ عمرہ کرنے کے بجائے اگر ایک دفعہ حج کر لیا جائے، پھر اس کے بعد انسان کو جتنی بھی توفیق مل سکے پھر اتنے عمرے بعد میں بھی ہو سکتے ہیں۔ روزہ قیامت کے دن روزے دار کی شفاعت کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسے احمد اور طبرانی نے روایت کیا۔ اللہ اکبر! دنیا میں انسان سفارش کی کتنی خواہش رکھتا ہے اور کبھی جائز اور کبھی ناجائز طریقوں سے سفارش کرنے اور کرانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قرآن اور روزے کی سفارش کروائیں گے۔
اب آپ سوچئے کہ اگر ہم نے ان کاموں کے کرنے میں کوئی ایسی کمی کی ہوئی کہ جس سے حق ادا نہ ہو، تو آپ بتائیے کہ کیا پھر وہ سفارش کریں گے یا ہمارے خلاف بات کریں گے؟ اور وہ لوگ جو قرآن کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، یا جن کے روزے بس ایسے روزے ہیں کہ کبھی رکھا اور کبھی نہیں رکھا، تو پھر وہ اس سفارش سے محروم ہو جائیں گے۔ تو ہمارے دل میں اس چیز کی پوری خواہش ہونی چاہیے کہ ہم روزوں کو اس سوچ کے ساتھ بھی رکھیں کہ کل اس روزے نے میرے حق میں سفارش کرنی ہے۔ روزے کا اجر بے حساب ہے۔ بڑی پیاری روایت ہے، اس کو سنتے وقت واقعی اللہ کے نبی سے محبت محسوس کریں کہ جن کے ناطے سے ہمیں اتنی پیاری روایت جو حدیث قدسی ہے، اللہ ہی کا کلام ہوتا ہے لیکن اللہ کے نبی کی زبان سے ہم تک پہنچتا ہے، ایسی روایتوں کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ یہ انہی میں سے ایک ہے۔ کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزہ آگ سے ڈھال ہے، لہذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو، اس روز وہ فحش گوئی نہ کرے اور بیہودہ کلامی نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو روزے دار کو صرف اتنا کہنا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ فرحت حاصل کرے گا۔ اولاً جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسری بات جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور روزے کے بدلے میں اپنے رب سے انعام پائے گا تو خوش ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزے کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو میں خود ہی دوں گا۔ ایک تو اس میں اجر کی کثرت کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا اس میں اللہ کے ساتھ تعلق کی طرف اشارہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ کسی کو بھی کچھ دیتے ہیں تو دے دیتے ہیں، لیکن کسی کو خاص کچھ دینا ہونا تب کہتے ہیں اس کو میں خود ہی دوں گا، بس اس کا معاملہ میرے نام پہ ڈال دو، اس سے میں خود ہی نبٹ لوں گا۔ اللہ کی ذات اپنے بندے کے ایک عمل کو، اس کی ثواب کو، اس کے اجر کو اپنی طرف لے تو سوچئے کہ ایک بندے کی کتنی خوش قسمتی ہوگی۔ پھر آپ دیکھیے کہ روزے دار کے منہ سے بات آتی ہے نا، آنی نہیں چاہیے۔ اس کے لیے آپ اہتمام کر سکتے ہیں اپنے مسواک کا، اور کثرت سے اگر آپ جیسے کلی کرتے ہیں تو ذرا مبالغے کے ساتھ اچھی طرح کریں، لیکن جب بھی انسان بہت دیر تک کچھ نہیں بولتا تو بدبو آتی ہے۔ اب یہ نہ کہیں کہ ہم اللہ کو چونکہ اس سے خوشبو سے اچھی لگتی ہے تو انسانوں کو بھی آئے گی، ایسا نہ کریں۔ کبھی روزہ ہو یا کبھی بہت عرصے سے کچھ نہ کھایا ہو تو کسی سے بات کرتے ہوئے تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھا جائے، کیونکہ بعض دفعہ بات کرتے ہوئے ہمارا اسمیل یا ہماری سانس کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ دوسروں کو تکلیف دیتی ہے، اور بعض دفعہ بعض لوگ بات کرتے ہوئے اتنا قریب ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے کہ اس سے بھی یہ بیڈ فیلنگز آنے لگتی ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے مینرز جو ہوتے ہیں یہ انسان کو پھر دوسروں کے لیے بہت ہی زیادہ قابل برداشت بنا دیتے ہیں اگر ان کا خیال رکھا جائے۔ لیکن بہرحال اللہ کے لیے تو کوئی مثال نہیں، اس کو تو ہر اس چیز سے خوشی ہوتی ہے جو بندہ اس کے راستے میں تکلیف اٹھائے، اور یہ اصل میں محبت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ پھر اگلی بات دیکھیے کہ اس روزے میں فحش گوئی اور بد کلامی اور گالی گلوچ کی بات ہے، تو روزے کے باوجود بھی اگر ہمارے سے ایسے کوئی کام ہو جاتے ہیں تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کا فوراً توبہ کریں، استغفار کریں۔ دوسری ایک چیز انشاءاللہ اسی کتاب کے آخری باب میں ہم پڑھیں گے کہ رمضان کے روزے کے بعد پھر ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے عبادت رکھوا دی کہ جس سے روزے کی حالت میں ہوئی خطائیں اور چھوٹے چھوٹے گناہ یا بڑے جو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کروا دیتے ہیں، جو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے اسی کے آخر میں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی بھی عبادت کریں تو اس کے ساتھ اس کی اسپرچولیٹی کو محسوس کریں۔ اب یہاں ہم نے افطاری کی بات دیکھی تو اس وقت یاد کیا کریں کہ اچھا جب میں نے روزہ کھولا تو مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے، تو وہ کیسا دن ہوگا کہ جب میں اپنے رب کو ملوں گا۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ جنت میں جب جنتی جائیں گے تو ان کو کہا جائے گا فَكُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ غالباً صورت چیک کیا جا سکتا ہے کون سی آیت ہے، معارج ہے یا بروج، یعنی یہ بیچ کی صورتوں میں سے، کہ ان کو کہا جائے گا کھاؤ اور پیو ان محنتوں کے بدلے میں جو تم نے پچھلی زندگی میں کی۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں مراد ہے روزوں کے بدلے، کہ جو بندہ دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، کل جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ہنیئن، جتنا چاہو، کیونکہ تم نے جو پچھلے دنوں میں محنت کی۔ اور دنیا میں اب دیکھیں کہ ہم کسی کے لیے بھوک پیاس برداشت کریں تو اس کو خوشی ہوتی،
آپ کی خاطر کوئی سارا دن ذرا ادھر ادھر پھرتا رہے، دفتروں کے چکر لگائے، پتہ چلے کہ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا، تو آپ اس کے لیے کیسی فیلنگز رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں ہائے میرے لیے آپ بھوکے، پہلے کھانا کھائیں، بیٹھے پہلے کھانا کھائیں۔ تو جب ایک بندہ اللہ کے لیے بھوکا رہتا ہے تو اللہ کو اس سے کتنی محبت آتی ہوگی۔ روزے داروں کے لیے جنت میں ایک خصوصی دروازہ بنایا گیا ہے جس کا نام ریان ہے۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزے دار گزریں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اب کون گزریں گے؟ ایک تو روزے رکھنے والے اور دوسرے کثرت سے نفلی روزے رکھنے والے، کیونکہ فرض تو سارے ہی رکھتے ہیں، تو رکھنے تو چاہیے ہی، جو نہیں رکھتے پھر ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن اس نیت سے بھی نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں باب ریان میں سے داخل کرنا۔ رمضان کا پورا مہینہ ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دلاتے ہیں۔ خوشی ہوئی سن کے؟ ہم نے چند راتیں رکھی ہوئی ہیں، سال میں 1 یا 2 راتیں، اس رات یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن رمضان کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو نجات دیتے ہیں۔ اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہنے دیا جاتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہنے دیا جاتا، اور ایک منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے۔ یہ لفظ اگر آپ عربک میں سے ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو بڑے خوبصورت لفظ ہیں۔ وہ کیا پکارتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ اور دیر نہ کر۔ اور دوسری پکار کیا آتی ہے؟ یا باغی الشر اقصر، اے شر کے چاہنے والے رک جا رک جا۔ اور رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ آپ کے لیے ایکٹیویٹی کیا ہے کہ یہ جو لفظ صرف اتنے بیچ میں تھے نا، خیر کی طرف آنے والے جلدی کرو، اس کا عربک اور ساتھ ہی نیچے اردو یا اپنی لینگویج میں لکھ کے، تو آپ اس کو اپنے گھر میں اس رمضان کے آنے پر ہر چھوٹی چھوٹی جگہ پہ چپکا دیں۔ یعنی جہاں بھی آپ کی کثرت سے نظر پڑتی ہے، آپ کا کمپیوٹر اسکرین ہے، آپ کمپیوٹر اسکرین پہ لگا دیں، فریج پہ لگا دیں، پھر آپ اپنے ڈریسنگ ٹیبل پہ لگا دیں، اور اس کو دیکھنے سے آپ کو جوش آئے گا۔ کبھی آپ کمپیوٹر پہ ٹائم ویسٹ کرنے لگیں گے نا تو آپ کی نگاہیں پڑیں گی کہ خیر کے چاہنے لے جلدی کر، دیکھیں وقت کم ہے نا۔ اب آج کل ہم یہ جو کورس کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا بہت اچھا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہمیں فیل ہو رہا ہے نا کہ ہمارے پاس وقت کم ہے، 1 منٹ کا ہم استعمال کریں اور کوئی ایسی بات جس کے بغیر گزارا ہوتا ہے وہ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح رمضان کو بھی اگر اسی کیفیت سے ہم محسوس کریں تو بہت زیادہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا کہ آپ 1 منٹ ضائع نہیں کریں گے، فون کال آپ فالتو اٹینڈ نہیں کریں گے۔ وقت بڑا قیمتی ہے، چلا جائے گا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ نے 1 کے بدلے 70 نیکیاں جمع کرنی ہے، تو خیر کو چاہنا ہے، برائی شر اس سے رکنا ہے، اور انشاءاللہ جب ہم 1 مہینہ اس کی پریکٹس کریں گے تو اللہ نے چاہا تو اس کے بعد پھر باقی وقتوں میں بھی ہم اپنے وقت کی بہترین قدر کریں گے۔ اگلی بات، روزہ افطار کے وقت بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ رمضان میں صیام اور قیام کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عمر بن مرہ الجہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، 5 نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان میں صیام اور قیام کروں تو میرا شمار کن لوگوں میں سے ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، صدیقین اور شہداء میں سے۔ اسے بزار اور ابن خزیمہ نے نقل کیا۔ دیکھیے کہ شہید ہونا کتنے بڑے آنر کی بات ہے، لیکن کون؟ روزہ رکھنے والا اور قیام کرنے والا۔ اب جو نیکی ہم عموماً کرتے ہیں نا، ہم اس کی کوئی اتنی قدر نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے، ہوگی، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور دور دور کی نیکیوں کے لیے بڑی خواہشیں رکھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنی نماز، روزہ اور ان عبادات کو صحیح طریقے سے کرنے لگ جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو شہداء کا ثواب ملے گا اور صدیقین میں ساتھ ہوگا۔ بعض دفعہ دیکھیے کہ جو نیکی ہماری اپروچ میں ہوتی ہے نا، ہمارے رینج میں، ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہم اس کو اتنا نہیں سمجھتے، ہاں ٹھیک ہے یہ ہے،
اور وہی حال آج ہماری نمازوں کا ہے، وہی حال آج ہماری عبادات کا ہے۔ ہم خانہ کعبہ جانے کے لیے بڑی تمنائیں کرتے ہیں، ہم مدینہ جانے کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن یہاں ہم نماز بھی ٹھیک نہیں پڑھتے، یہاں ہم فرض بھی نہیں پڑھتے، وہاں ہم نفلوں کی بات کرتے ہیں۔ تو ایک شخص ایک موقع پہ ایسا ہوا، ایک بہت صحیح روایت ہے اور اس کا خلاصہ ہے کہ دو لوگ اکٹھے مسلمان ہوئے ایک ہی ساتھ، پھر دین سیکھا، پھر عمل کرتے رہے، اور ظاہر ہے ان کے دین میں عمل میں کم از کم بیسک تو سب کے سیم ہوتے تھے۔ کیا ہوا کہ ان میں سے ایک شخص شہید ہو گیا، شہادت کی موت مرا، اور دوسرا شخص ایک روایت میں آتا ہے اس کے ایک ہفتے کے بعد طبعی موت مرا، جیسے لوگ مرتے ہیں۔ کسی ایک دوسرے میں آتا ہے کہ 1 سال کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ کسی دوسرے صحابی نے خواب میں دیکھا کہ جو شخص بعد میں طبعی موت مرا ہے وہ شہید ہونے والے شخص سے پہلے جنت میں داخل ہوا ہے۔ تو وہ بہت حیران ہوا کہ اللہ تعالیٰ، ہم تو سوچتے ہیں، یعنی اس کے ذہن میں سوال یہ تھا کہ شہید کا درجہ تو زیادہ ہوتا ہے، تو کیا پھر یہ بعد والا پہلے کیوں جنت میں چلا گیا ہے؟ تو کہا کہ اس کے شہید ہونے کے بعد سے لے کے جو وقت اس نے گزارا، جس میں نمازیں اور روزے جو اس نے اپنے فرائض ادا کیے، اس نے اس کا درجہ تو وہ بڑھا دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا نا کہ بہترین شخص وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور وہ نیکیاں کرے۔ ہر دن ایک ہمارے لیے غنیمت ہے، یہ 5 نمازیں ہمارے نامہ اعمال کو بھاری کرتی ہیں۔ اگر ہم کل مر چکے ہوتے تو آج کی فجر ہمارے نصیب میں نہ ہوتی۔ فجر نصیب میں نہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا کہ پھر ہم اس کے بدلے میں وہ نیکی نہیں کر پاتے جو اس وقت ہم کر رہے ہیں۔ اس لیے ہر دن کو اہم سمجھیں، کوئی پتہ نہیں، موت اتنی قریب ہے، بندے کی جوتی کے تسمے کے بھی قریب ہے۔ اس لیے جو وقت ملے اس کو نیکیوں میں خرچ کریں تاکہ بہترین طریقے سے پھر ہم اپنی عبادات کو کر سکیں اور کل ہمارے درجے اللہ کے پاس زیادہ ہو سکے۔ آمین۔